الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ وحدہ لا شریک کی خشیت حاصل کرنے کے لیے، اس وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے، اس وحدہ لا شریک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ اقدس میں آہوزاری کیجئے، اس وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہوئیے تاکہ وہ وحدہ لا شریک ہم سے راضی ہو جائے۔ انبیاء اکرام بھی راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، اس وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ اقدس میں آہوزاری کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے، خوف خدا میں اس قدر روتے کہ آپ کے ساتھ درخت بھی رونا شروع کر دیتے، آپ کے ساتھ مٹی بھی رونا شروع کر دیتی تھی، اس قدر روتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اس وحدہ لا شریک کے خوف میں اس قدر روتے کہ آپ کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام بھی آپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے۔ میرے آقا دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری آنکھوں سے آنسو ایک مچھر مکھی کے پر کے برابر بھی نکل گئے، شرط یہ ہے ریاکاری کے لیے نہ نکلیں، شرط یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، شرط یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک کے لیے نکلے، اس کی خشیت کے لیے نکلے، اس کی رضا کے لیے نکلے۔ فرمایا اگر تم مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی رو پڑا تو تیرے لیے اللہ جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ میرے آقا دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح بھینس، بکری، گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا، اسی طرح جو وحدہ لا شریک کی خشیت میں اس کی رضا کی خاطر رو پڑے، وہ اسی طرح دوزخ میں بھی نہیں جاتا۔ میرے آقا دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے یہ کیسی مثال بیان فرمائی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا اگر تیری آنکھوں سے آنسو رب کی یاد میں نکلے، حضور کی محبت میں نکلے، اس آنسوؤں کو صاف نہ کرنا، وہ اس قابل ہیں کہ تیری رخساروں پر رہیں، وہ اس قابل ہیں، وہ تو تیری چہرے کی روشنی ہیں۔ میرے وحدہ لا شریک کو اس طرح یاد کیجئے، اس طرح سے یاد کیجئے کہ وحدہ لا شریک ہم سے راضی ہو جائے۔ وحدہ لا شریک ہم سے راضی ہو گیا تو سب ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔